علیکم، میں ہوں امداد سومرو۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے وزیر اعظم عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے۔ عمران خان صاحب تنہائی کے انتہائی بدترین دور سے گزر رہے ہیں۔ ان کے ساتھیوں نے ان کے مخالفین کے ساتھ ہاتھ ملا لیا ہے اور مقصد عمران خان کو گرانا ہے۔ 5 بڑی خبریں ہیں۔ علیم خان کی ملاقات نواز شریف کے ساتھ، شیخ رشید کی آڈیو اور شیخ رشید اپوزیشن کو اشتعال دلا رہے ہیں عمران خان کے خلاف۔ اسلام آباد میں کشیدگی، عمران خان تحریک عدم اعتماد سے پہلے کیا چاہتے ہیں، یہ خبر ہے۔ اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کل ہوئی اور اس میں ان کے پریس کانفرنس کے ایک جملے سے کس نے کیا پیغام لیا اور اس جملے میں عمران خان صاحب کے لیے کیا سبق ہے۔ اور طارق بشیر چیمہ صاحب دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان صاحب اب ہمیں پلیٹ میں رکھ کر وزارت اعلیٰ دے رہے ہیں، مگر کیا اب وقت ہے کہ یہ وزارت اعلیٰ مسلم لیگ قائد اعظم قبول کرے گی؟ یہ سارے معاملات ہیں اور سارا فوکس ہے عمران خان صاحب کی کرسی۔ عمران خان صاحب کی کرسی 4 پاؤں پر ہوتی ہے، 4 ٹانگیں ہوتی ہیں کرسی کے، 4 پہیے کیا ہوتا ہے، وہ پائے ہوتے ہیں، کرسی کے پہیے تو نہیں ہوتے، پائے ہوتے ہیں۔ تو وہ 4 جو پاؤں والی کرسی ہے اس میں 3 پائے، ایک عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی کا ہے، ایک اپنا مسلم لیگ قائد اعظم کا ہے، ایک ہے اپنا متحدہ قومی موومنٹ کا اور ایک بی اے پی کا۔ اب پی ٹی آئی کا پاوا جو ہے وہ آدھا رہ گیا ہوا ہے تقریباً۔ پی ٹی آئی کے اندر اتنی بغاوت ہو گئی ہے کہ عمران خان صاحب سے سنبھالی نہیں جا رہی۔ وہ کہتے ہیں کہ جی میں مائنڈ گیم کا ماسٹر ہوں، تو مائنڈ گیم کے ماسٹر کی تحریک عدم اعتماد جمع ہونے کے 2 دن کے بعد اعصاب جواب دینا شروع ہو گئے ہیں، لڑنے مارنے پر آگے ہیں، آستینیں چڑھا رہے ہیں، بلکہ بلاول بھٹو کا لانگ مارچ شروع ہوا تھا تو اس وقت ہی ان کے اعصاب جواب دینا شروع ہو گئے تھے اور عمران خان صاحب پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے تھے۔ دکھاتے وہ تیلی پہلوانوں کی طرح وہی تھے جیسے وہ اپنا کلف زدہ پہلوان ہوتے ہیں، اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں، اوپر سے کلف والے کپڑے شپڑے مایا شایا لگا کر اور پھر رہے ہوتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب دکھا رہے تھے کہ جیسے اعتماد پورا ہے، لیکن اقدامات بتا رہے تھے، آنیاں جانیاں بتا رہی تھیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو پتہ لگ گیا ہوا ہے کہ وہ جا رہے ہیں اور ان کے اعصاب جواب دے رہے تھے۔ اور جو اپوزیشن چاہ رہی ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب وہ کر رہے ہیں۔ اپوزیشن کے حق میں ہوتا ہے حالات خراب ہونا۔ ذوالفقار علی بھٹو جیسے تگڑے وزیر اعظم جن کی پارٹی کے اندر کوئی بغاوت نہیں ہوئی تھی، ہاں ان کے خلاف اسٹیبلشمنٹ اس وقت کی ضرور تھی، لیکن وہ بھی حالات خراب ہونے کے نتیجے میں پھر مارشل لا لگ گیا تھا اور ان کی حکومت بھی نہیں رہی تھی۔ تو شیخ رشید صاحب عمران خان صاحب کے وزیر داخلہ ہیں اور وہ جو اپوزیشن کی گیم ہے اس گیم کا حصہ حصہ کیا بلکہ وہ جو اپنا جلتی پر اپنا تیل چھڑک رہے ہیں، زخموں پر مرہم لگا رہے ہیں، چھرا گھونپ کے پھر اس کو کریز رہے ہیں اور پھر نمک لگا رہے ہیں۔ شیخ رشید صاحب کے معاملے پر میں بعد میں آخر میں آؤں گا کہ شیخ صاحب نے کیا ہے، شیخ صاحب کے متعلق کیا چیزیں چل رہی ہیں مارکیٹ میں، اس پر میں بعد میں آؤں گا۔ پہلے اسلام آباد میں کل جو کچھ دھما چوکڑی مچی، خبریں آئیں، سب سے پہلے کل دوپہر کو وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے کہا کہ جی میں وزیر اعظم عمران خان کو اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کو کہتا ہوں کہ جس دن تحریک عدم اعتماد ہو اس دن ڈی چوک پہ آئے۔ اس کو کہتے ہیں اپنا سندھی میں کہتے ہیں پرائی دولت احمق نچے، برات کسی اور دی تو پھر نچے کوئی اور۔ لوگ پی ٹی آئی کے تحریک اعتماد اپوزیشن کی، آپ 1 سیٹ والے اتحادی ہیں اور آپ پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں، آپ وزیر داخلہ ہیں، پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ آئیں ڈی چوک پر جس دن تحریک عدم اعتماد ہو تاکہ اور اپنے ایم این ایز کا گھیراؤ کریں، جو عمران خان صاحب کو چھوڑ رہے ہیں ان کا گھیراؤ کریں۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ تصادم ہوگا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ شیخ رشید صاحب کی اس اسٹیٹمنٹ کے بعد وہ انصار الاسلام کے لوگ جو ہے وہ اپنا جے یو آئی ایف کے وہ پہنچ گئے، مولانا صاحب نے بھیج دیے پارلیمنٹ لاجز، نہیں بھیجنے چاہیے تھے، اصولاً بالکل نہیں بھیجنے چاہیے تھے۔ اپنے ارکان کو آپ کو خطرہ تھا تو ان کی حفاظت کرنے کا طریقہ اور تھا، کیونکہ یہ ایک آتا ہے پرائیویٹ فورس کی، بے شک وہ مسلح فورس نہیں ہے لیکن فورس ہے، ڈنڈا بردار ہے لیکن فورس ہے۔ اور مولانا صاحب کہہ چکے ہوئے ہیں کہ جی ہم نے تو وہ ڈنڈے رکھے ہوئے ہیں گھروں میں اور تیل میں رکھے ہوئے ہیں، ڈبو کے رکھے ہوئے ہیں، تو جس کا شیخ رشید نے بعد میں حوالہ بھی دیا تھا۔ تو وہ آ گئے۔ اب حکومت نے انسٹیگیٹ کیا، شیخ رشید نے انسٹیگیٹ کیا، اپوزیشن کو مشتعل کیا کہ بھائی اگر کچھ کرو گے نہیں تو تم لوگوں کو ایم پی ایز کو ایم این ایز کو بھی نہیں نکلنے دیا جائے گا تحریک عدم اعتماد والے دن۔ اس دن پھر ڈی چوک اور آس پاس جو گرین لائن وہ اپنا
ایریا ہے وہاں پر پھر اس دن جو ہے وہ عمران خان کے ٹائیگرز دن دنائیں گے. تو اس کے نتیجے میں کل اسلام آباد میں بہت بڑی دھما چوکڑی مچی. پارلیمنٹ لاجز میں پولیس داخل ہو گئی. اب سینیٹر رضا ربانی سابق چیئرمین سینٹ، ان سے بہتر میرا خیال ہے آئین قانون اور پارلیمنٹ کے امور کو نہیں جانتا کوئی، نہیں جانتا، جانتے ہوں گے لیکن بہرحال وہ بہت ٹاپ میں اگر دو چند ہیں تو ان میں سے ایک وہ بھی ہیں جاننے والوں میں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ لاجز بذات خود پارلیمنٹ کا حصہ ہوتے ہیں، ایکسٹینشن ہے پارلیمنٹ کی. تو وہ پارلیمنٹ لاجز میں پولیس کا داخل ہونا اور پھر نقاب پوش پولیس کا داخل ہونا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح دہشت گردوں کو اٹھایا جاتا ہے اس طرح 2 MNAs کو اٹھایا گیا، جمال الدین اور صلاح الدین ایوبی کو، اور پھر دعویٰ کیا گیا کہ ہم نے گرفتار نہیں کیا. بھائی آج کے دور میں جب ہر بندہ میڈیا ہے، ہر آنکھ کیمرہ ہے، ہر آنکھ ریکارڈ کر رہی ہوتی ہے، اس دور میں اتنا بڑا جھوٹ نہیں چل سکتا. پھر کیا ہوا؟ اسلام آباد میں کئی گھنٹے تک دھما چوکڑی مچی رہی، اٹھایا جا رہا ہے، دھینگا مشتی چل رہی ہے، ہنگامہ آرائی چل رہی ہے، اور نظر آ رہا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ ووٹ کے ذریعے نہیں جیت سکتے پارلیمنٹ سے. اس لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. یعنی وہ دن ہی نہ آئے کہ تحریک عدم اعتماد کے لیے ووٹنگ ہو. تو یہ اس کی تیاری تھی، اور اس میں شیخ رشید صاحب نے پہل کی. عمران خان صاحب نے شیخ رشید صاحب کی اس بات کو آگے بڑھایا. عمران خان صاحب کے جتنے بھی وزراء ہیں، جتنے بھی ترجمان ہیں جو آج عمران خان کے ساتھ بظاہر نظر آ رہے ہیں، بظاہر، یہ بظاہر کا لفظ بہت ضروری ہے اور اس پر میں بہت زیادہ زور دے رہا ہوں. بظاہر جو عمران خان کے ساتھ ہیں وہ مسلسل ٹویٹ کر رہے تھے جی عمران خان ڈی چوک پر جلسہ کریں گے، تیار ہو جائیں اپنے کارکنوں کو. بھائی وزیر اعظم عمران خان جلسہ کر کے تحریک عدم اعتماد کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تحریک عدم اعتماد کا مقابلہ کرنے کے لیے عمران خان صاحب کو جوڑ توڑ کرنی پڑنی ہے، اتحادیوں کو منانا پڑنا ہے، اپنوں کو منانا پڑنا ہے جو روٹ کر چلے گئے ہوئے، جو لندن بیٹھے ہوئے نواز شریف صاحب سے مل رہے ہیں، ان کو منانا ہے. تو وہ جو عمران خان صاحب اب لات مار رہے ہیں، بیسیکلی بم کو لات مارنا جس کو کہتے ہیں، اگر عمران خان صاحب واقعی جلسہ کریں گے ڈی چوک پر تو پھر اس دن عمران خان صاحب کی ابھی اگر چند دن باقی ہوں گے ان کے جانے میں تو سمجھے کہ وہ آغاز، یا کل اعلان ہو چکا ہوا ہے عمران خان. کل میں نے گزارش کی تھی نا کہ وہ شکست کا اعتراف کر لیا ہے کہ جی ہم نے اپنے ارکان کو پارلیمنٹ میں نہیں آنے دینا، یا جو آئیں گے وہ ایڈوانس میں نااہل کر دیے جائیں گے، ان کو ووٹ ایڈوانس میں نااہلی نہیں بنتی. میں نے کل بھی گزارش کی تھی کہ فلور کراس کرنے کے بعد آپ وہ قانون لگائیں گے ڈیفیکشن کا، اس کے بعد 18ویں ترمیم کے وہ جو شکے ہیں یا وہ دفعات ہیں وہ ایکٹیو ہوں گی، آرٹیکل سے ایکٹیو ہوں گے، اس سے پہلے نہیں ہوتے. ایسے ہو ہی نہیں سکتا. بھائی وہ پارلیمنٹ میں تو جانے سے اسپیکر کسی کو نہیں روک سکتا، لیکن اگر حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اسپیکر روکے گا، اس کا مطلب ہے اعتراف کر رہی ہے. اور دوسری طرف لوگوں کو گرفتار کروا رہی ہے، ڈرا رہی ہے، دھمکا رہی ہے، یا حالات خراب کر رہی ہے حکومت، اور اس میں پیش ہے وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب. کل کیا ہوا؟ گرفتاریاں ہوئیں. ان کے رضاکار جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے وہ گرفتار ہوئے، ان کے 2 MNAs گرفتار ہوئے. مولانا صاحب پارلیمنٹ پہنچے، پوری اپوزیشن پارلیمنٹ پہنچی. مولانا صاحب، خورشید شاہ صاحب، شاہد خاقان عباسی، فیصل کریم کنڈی، ایاز صادق، سارے وہاں پہنچے، اور مولانا صاحب نے کال دے دی کہ نکل کر اسلام آباد پہنچو، اور جو نہیں پہنچ سکتا جہاں آئے وہاں سڑکیں بند کر دو. 1-1.5 گھنٹے کے اندر یا 2 گھنٹوں کے اندر حکومت پیچھے ہٹی، اور پیچھے بھی ایسا ہٹی کہ اعلان کرنا پڑا شیخ رشید کو کہ ہم نے گرفتار نہیں کیا MNAs کو. ایک MNA میرا خیال صلاح الدین ایوبی ہیں، ان کی آپ ویژولز دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو گھسیٹ کر لے کے جایا جا رہا ہے، ان کی دستار گر جاتی ہے. وہ ان کو گھسیٹ کر کمروں سے پولیس والے نقاب پوش، جس پر فیصل کریم کنڈی نے شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں کہا کہ یہ نقاب پوش پولیس والے نہیں ہیں، یہ کوئی اور ہیں. میں نے بھی اب جب بیٹھے ہوئے تھے کل، یہ جب مناظر میں ٹی وی پر دیکھ رہا تھا تو میں نے بھی یہ سوال اٹھایا تھا کہ اتنے اکوپڈ اور اتنے نقاب پوش پولیس والے پارلیمنٹ لاجز میں آئے ہیں. کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے کہ پارلیمنٹ لاجز میں کوئی دہشت گردوں نے حملہ نہیں کیا، کوئی لال مسجد والا سین کریٹ نہیں ہو رہا، کوئی مطلب طالبان کے ساتھ مذاکرات اور پارلیمنٹیرینز کے ساتھ یہ والا کہ 1 منٹ سے پہلے اندر گھسے ہیں، کمرے توڑے ہیں، اٹھایا ہے، دستاریں اڑائی ہیں یار ان کی. تو یہ، اور اس کے بعد فوراً جیسے ہی مولانا فضل الرحمان صاحب کے دھرنے شروع ہو گئے، مطلب وہ کراچی سے لے کے چترال تک، مولانا صاحب نے کہا کراچی سے لے کے چترال تک پورا ملک بند کر دیں، بند ہو گیا، سڑکیں بند ہو گئی. مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہر سڑک پر مدارس ہیں، چاہے کراچی ہو، چاہے اپنا لاہور ہو،
چاہے اسلام آباد ہو، ملک کے چاروں صوبوں میں تمام اہم شاہراہوں پر وہ 1 منٹ کی کال پر مولانا صاحب پورے ملک کو بند کر سکتے ہیں. یہ ان کے پاس ایک اسٹرینتھ ہے تو ہے، کیا کیا جا سکتا ہے اس پہ. تو انہوں نے کیا، اور اس کے بعد اعلان کرنا پڑا شیخ رشید صاحب کو کہ جی نہیں ہم نے کوئی گرفتاریاں نہیں کی، ہم نے تو صرف وہ لوگ گرفتار کیے جو رضاکار یا ملائیشیا ملک کا نام، ملیشیا کی جگہ ملائیشیا ملک کا نام لیتے رہے شیخ رشید صاحب اور مذاق اڑاتے ہیں دوسروں کا. تو بہرحال تو وہ انہوں نے اعلان کیا کہ ہم نے گرفتار نہیں کیا MNAs. اور اس کے بعد پھر صبح تک پھر مولانا صاحب نے کہا کہ صبح 9 بجے تک اگر رہائی نہیں ہوئی تو پھر ملک بند ہوگا. تو رات وہ رہا کر دیے گئے، ان کے رضاکار بھی رہا کر دیے گئے جن کے لیے کہا جا رہا تھا کہ پرائیویٹ ملیشیا ہے. تو پرائیویٹ ملیشیا ہے تو پھر رہا کیوں کیے؟ اور پھر اس کے بعد ٹویٹ کر رہے ہیں، آپ کی اسکرین پر یہ نظر آئیں گے آپ کو، فواد چودھری صاحب اور کیا نام ہے ان کا، ڈاکٹر شہباز گل صاحب. ڈاکٹر شہباز گل لکھتے ہیں ڈاکٹر، اور بد کلامی بد زبانی اتنی کہ بندہ نام لیتے شرمائے کہ یار ان کا نام لے کے ذکر کیسے کیا جائے. مطلب میں کبھی کسی انسان کے متعلق ایسی بات نہیں کر رہا، میں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے جو مرتضیٰ وہاب کے ساتھ وہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان، انہوں نے کہا عمران خان دیوار پھلانگ کر گئے تھے تو بھاگ گئے تھے پولیس سے. تو انہوں نے کہا عمران خان اپنا گھر سے دیوار پھلانگ کر بھاگے. انہوں نے کہا کہ عمران خان تمہارے گھر آیا تھا. یعنی کوئی بندہ، کوئی عقل ہوتی ہے، کوئی مطلب کوئی زبان ہوتی ہے. تو وہ شہباز گل صاحب اور فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ مولانا فضل الرحمان نے معافیاں مانگی ہیں، ادھر ادھر سے فون کروا کے رہائی کروائی ہے اپنے لوگوں کی. یار مطلب خیر. تو اب یہ کشیدگی جو ہے یہ کروا رہے ہیں شیخ رشید صاحب. عمران خان صاحب شیخ رشید صاحب سے بات کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. عمران خان صاحب آصاب ان کا جواب دے چکے ہوئے ہیں. تو ماسٹر ہیں وہ، اپنا کہتے ہیں میں مائنڈ گیم کا ماہر ہوں. تو وہ عمران خان صاحب ادھر کھیل رہے ہیں. اب جو دوسری خبریں ہیں ان پر علیم خان نے لندن میں نواز شریف سے ملاقات کی ہے. اب اس ملاقات کو رپورٹ کر رہے ہیں مرتضیٰ علی شاہ صاحب جو ہے، انہوں نے ٹویٹر پر ٹویٹ بھی کیا ہے، ساتھ ساتھ جیو نے بھی رپورٹ کیا ہے، باقی چینل بھی. لیکن مرتضیٰ علی شاہ بہت زیادہ قابل وہ ہوتا ہے، اپنا کیا ہوتا ہے، قابل با اعتبار اس کے ذرائع ہوتے ہیں، ان کے با اعتماد، ان کی خبر جو ہے ان کی بہت حد تک اتھینٹک ہوتی ہے. علیم خان لندن میں تھے، جہانگیر ترین سے ملاقات ان کی تھی، نواز شریف صاحب سے بھی ملاقات کی ہے. اب یہ ملاقات چھوٹی ملاقات نہیں ہے. عمران خان صاحب بے شک اپنے ارکان کو پارلیمنٹ آنے سے روکیں، مگر یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بعد نظر نہیں آ رہا کہ عمران خان صاحب بچ جائیں گے. علیم خان کا نواز شریف صاحب سے ملنا، علیم خان اور جہانگیر ترین گروپ کا ملنا، اور پھر وہ 3 پائے اپوزیشن کے ساتھ مل جانا، ان کا 3 پائے وہ جو میں نے بتا دیے تھے عمران خان صاحب کے اتحادی، تو پھر بچت نہیں ہے. تو نواز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات میں کیا کیا طے ہوا ہے کیا نہیں، یہ سامنے آئے گا. لیکن یہ ملاقات بذات خود ایک بہت بڑا دھماکہ ہے عمران خان صاحب کے لیے. میں نے کئی بار گزارش کی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی علیم خان وزیر اعلیٰ بننا چاہ رہے ہیں. میں نے گزارش یہ کی ہے کہ علیم خان ہو سکتا ہے وزیر اعلیٰ بننا کس کو اچھا نہیں لگتا، لیکن آج علیم خان کا ٹارگٹ وزارت اعلیٰ سے زیادہ عمران خان صاحب کی کرسی چھیننا ہے. علیم خان ہو یا جہانگیر ترین، وہ کوئی بھی موقع عمران خان صاحب کی حکومت کو گرانے کا جانے نہیں دیں گے. وہ تو انتظار میں تھے کہ کوئی اور طاقتور حملہ کرے تو باقی جو دھکا بچے گا وہ ہم دیں گے. وہ کہتے ہیں نا گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو. تو علیم خان اور جہانگیر ترین گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دے دیں گے تاکہ زیادہ گر جائے، تاکہ یقین ہو کہ گر جائے. تو وہ ملاقات ہوئی ہے. اب جہانگیر ترین بھی لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ انتہائی اہم ملاقات ہے. ادھر سے طارق بشیر چیمہ صاحب کے حوالے سے جیو نیوز رپورٹ کر رہا ہے. چیمہ صاحب سے میری بات رہتی ہے، لیکن آج وہ کیونکہ اجلاسوں میں ہیں تو ان کے ساتھ میری اپنی بات نہیں ہوئی. لیکن جو اشارے میڈیا رپورٹ کر رہا ہے اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ خبر ٹھیک ہے. اور وہ یہ کہ عمران خان نے ان کو کہا ہے کہ جی آپ ابھی تحریک عدم اعتماد میں میرا ساتھ دیں، اس کے بعد میں عثمان بزدار کو ہٹا کر آپ کو وزارت اعلیٰ دے دوں گا. تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مرنا جاتے اگر اعتبار ہوتا. یہ جواب دیا عمران خان صاحب کو طارق بشیر چیمہ نے اور ان کی قیادت نے، کیونکہ یہی وعدہ عمران خان نے سینٹ کے انتخابات میں کیا تھا. اور میری اس وقت کی مارچ 2021 کی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں سینٹ کے انتخابات سے کوئی 1-1.5 مہینہ پہلے کی، آپ دیکھ لیجئے گا وہاں جا کر اگر ضرورت ہو. میں نے تب بھی یہ خبر دی تھی کہ عمران خان نے چودھری پرویز الہی صاحب کو کہا ہے، گئے تھے نا چل کر، جب انہوں نے کہا تھا کہ جی مجھے آپ پرویز الہی سمجھے شجاعت صاحب، میرے لیے جو بھی حکم ہو آپ ناراض نہ ہوا کریں، میرے لیے جو حکم ہو مجھے آپ ڈائریکٹ کہہ سکتے ہیں، جس طرح پرویز الہی کو حکم کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں اس طرح مجھے کہہ سکتے ہیں. تو اس وقت عمران خان صاحب جب گئے تھے تو انہوں نے ہاتھ جوڑ لیے تھے، چودھری برادران ہاتھ جوڑ لیے تھے. ہاتھ جوڑنا یوں ہاتھ جوڑنا نہیں ہوتا، لیکن مطلب جتنا نیچے بیٹھ کر ترلا کیا جا سکتا تھا، محنت کی جا سکتی تھی، انہوں نے کی. اور انہوں نے کیا کہا،
انہوں نے کہا کہ جی آپ مجھے سینٹ کے انتخابات سیدھے کر دیں، میں پنجاب آپ کو دے دوں گا۔ اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب نے مڑ کے نہیں دیکھا، اور دوبارہ اب جب تحریک عدم اعتماد آئی ہے تو یہ اشارے، طارق بشیر چیمہ صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، جو خبر رپورٹ ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ جی بعد میں کس نے دیکھا ہے، ابھی جو کر سکتے ہو تو ابھی تو عمران خان صاحب نہیں ہٹا سکتے عثمان بزدار صاحب کو، اور عمران خان عثمان بزدار کو ہٹا بھی نہیں سکتے۔ عمران خان صاحب نے عثمان بزدار کو ہٹایا تو جو چند دن عمران خان کی سرکار کے باقی ہیں وہ بھی نہیں رہیں گے، وہ بھی چلے جائیں گے۔ عمران خان صاحب کو پتہ ہے یہ جوڑ توڑ عمران جب سے ان کو لگایا تھا عثمان بزدار کو، تب سے یہ حساب کتاب واضح پڑا ہوا ہے کہ عثمان بزدار کو ہٹائیں گے تو پی ٹی آئی اندر سے پاٹ جائے گی، بالکل پھاٹ جائے گی، پی ٹی آئی اندر سے لیرو لیر ہو جائے گی، تو بکیے ادھیڑ جائے، جو ہے نا نظر آ رہی ہے ایک، وہ ساری کی ساری کرچی کرچی ہو جائے گی، کھل جائے گی۔ تو عمران خان صاحب یہ صرف لارا لپا لگا رہے ہوں گے، اور یہ پتہ مسلم لیگ قائد اعظم کو بھی ہے، لہٰذا انہوں نے 48 گھنٹوں میں کہا کہ ہم بڑا فیصلہ کریں گے، اور میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ ان کا زیادہ قوی امکان جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ جائیں گے۔ بی اے پی والے کہہ چکے ہوئے وہ بھی اپوزیشن کے ساتھ جانے کو تیار بیٹھے ہوئے، متحدہ قومی موومنٹ بھی تیار بیٹھی ہوئی ہے۔ تو ایک تو یہ چیز ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس، ڈی جی آئی ایس پی آر نے کل سوال ہوا تھا، انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی جو میاں چنو میں انڈین کوئی میزائل نما چیز گری تھی اس پر، تو سوال تو پھر جب ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہو، تحریک عدم اعتماد کا ماحول ہو، پاکستان میں سیاسی کشیدگی ہو، غیر یقینی کی صورتحال ہو، عمران خان کے وزراء اپنے ذاتی محفلوں میں کہہ رہے ہوں، اور پھر فواد چودھری پریس کانفرنس میں بھی اشارے دے رہے ہوں کہ جی ان کے خلاف کوئی اسٹیبلشمنٹ سازش کر رہی ہے، تو پھر سوال تو بنتا ہے۔ تو سوال آیا تھا کہ جی عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ فوج میرے ساتھ ہے، تو کیا ایسا ہے؟ تو جواب تو یہ بنتا تھا، جواب جو میرا خیال ہے، میں ایک سیاست کا چھوٹا سا طالب علم ہوں، تھوڑا بہت آئین اور قانون اور اداروں کی جو حدود و قیود ہیں ان پر تھوڑا بہت تو جانتے ہی ہم بھی، تو جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جی ہم تو آئین کے ساتھ ہیں، ہم حکومت کے ماتحت ادارہ ہیں، بس اس سے زیادہ نہیں جواب ہونا چاہیے۔ لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ جی میں نے پچھلی پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس طرح کی کیا ساریاں نہ کی جائیں، اس طرح کی بلا وجہ بحث میں ہمیں نہ گھسیٹا جائے۔ اور پھر دوبارہ جب سوال ہوا تو دوبارہ انہوں نے کہا، جب کہ ایئر سیکورٹی کے معاملات اور یہ وہ سارے، تو اس میں تو ظاہر ہے آپ کو اب اپنا جو سیاسی غیر یقینی ہے اس میں سیکورٹی معاملات بھی تو متاثر ہوتے ہیں، تو اس پر تو انہوں نے کہا کہ جی یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم سیاست میں ملوث ہیں ان سے ثبوت مانگیں، وہ ثبوت دیں، اور ثبوت کے بغیر بات نہ کریں۔ تو ان دنوں یہ الزام آ رہا ہے حکومت کی طرف سے، اپوزیشن کی طرف سے نہیں آ رہا۔ اور شیخ رشید، ایک شیخ رشید صاحب نے یہ کیا ہے کہ کشیدگی بنا دی ہے، دوسرا شیخ رشید کے متعلق ایک جملہ کل کہا تھا فیصل کریم کنڈی نے شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں، اور انہوں نے کہا تھا کہ شیخ رشید نے عمران خان کی آڈیوز پہنچائی ہیں آگے۔ اب اس آڈیوز کے متعلق میں دیکھ رہا تھا کہ وہ ظفر نقوی صاحب نے ایک پروگرام کیا ہے، وہ تھا، انہوں نے کہا کہ انہوں نے پہلے بھی ایک پروگرام کیا تھا جو ظاہر میں نے نہیں سنا، لیکن اپنے آج کے اس ویڈیو ویلاگ میں وہ بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی شیخ رشید صاحب نے گاڑی میں موجود تھے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ، اور وزیر اعظم کسی اعلیٰ عہدیدار کو، سیکورٹی کے کسی اعلیٰ عہدیدار کے متعلق وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہے وہ کیا کہا جا سکتا ہے، مغلظات بول رہے تھے، تو وہ ادھر پہنچ گئی۔ انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو بتا دیا، بھیج دیا کہ جی آپ اب ایسا کچھ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ کریں گے، اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ہمارے لیے۔ تو شیخ رشید صاحب کو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بقول ظفر نقوی منہ لگانا چھوڑ دیا ہوا ہے، لیکن شیخ رشید صاحب ایسے پورٹرے کر رہے ہیں کہ جیسے عمران خان ان کے ساتھ کھڑے۔ آج بھی جب وہ کامرا میں ایک تقریب تھی اپنا لڑاکا طیاروں کی، تو اس وقت بھی شیخ رشید صاحب اس میں نہیں تھے۔ شیخ رشید صاحب اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ جی میں نے کیونکہ اسلام آباد کو دیکھنا تھا، لہٰذا ادروائز میں نے ہونا وزیر اعظم صاحب کے ساتھ تھا۔ تو یہ کڑیاں جوڑیں تو لگ رہا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے، وہ جو خبر ظفر نقوی دے رہے تھے، وہ جو اشارہ فیصل کریم کنڈی نے دیا تھا، پھر شیخ رشید کا اسلام آباد میں ہونا، کامرا اور اسلام آباد میں کتنا فرق ہے، اگر کچھ بھی ہو جاتا تو شیخ صاحب تو 5 منٹ میں پہنچ سکتے تھے۔ تو شیخ رشید صاحب کا نہ ہونا اس کا مطلب ہے کہ کوئی عمران خان صاحب شیخ رشید صاحب کو اچھا نہیں سمجھ رہے، لیکن جو شیخ رشید صاحب اپوزیشن کے ساتھ کر رہے ہیں وہ عمران خان صاحب کو اچھا لگ رہا ہے، لیکن وہ عمران خان صاحب کے لیے کی کوئی وہ دل بری، وہ سجن بھائی نہیں ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، اس کا عمران خان صاحب کو لگ پتہ جائے گا۔ اور آخری چیز جو ہے وہ یہ کہ پارلیمنٹ لاجز اور رینجرز کو شیخ رشید نے فیصلہ کیا ہے کہ جس دن تحریک عدم اعتماد کے لیے ووٹنگ ہوگی اس دن وہ رینجرز اور ایف سی کے حوالے ہوں گے۔ یہ کوئی چھوٹی خبر نہیں ہے، اور یہ شیخ رشید صاحب نے پریس کانفرنس میں کی ہے۔ تو باقی آپ سمجھدار ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہوگا۔ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ ان کے ارکان نہ پہنچے،
اپوزیشن چاہتی ہے کہ ان کے ارکان پہنچیں۔ شیخ رشید صاحب نے ایک ماحول بنایا، ماحول بنا کر رینجرز اور ایف سی کی تعیناتی کر دی تاکہ وہاں پر ان کے حوالے کر دیا، یعنی اب وہاں پر اختیار ان کا ہوگا۔ اب وہاں پر پھر اسپیکر کا اختیار بھی نہیں رہے گا، پھر یا تو کچھ تو ایسا ہوگا نا۔ تو وہ اگر آئیں گے اور اگر وہ واقعی جو ڈی آئی ایس پی آر والی بات پر جاتے کہ وہ صرف اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، سیاست سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس دن بھی وہ پھر اپنی ڈیوٹی کر رہے ہوں گے، اور پھر اپوزیشن عمران خان صاحب کے لوگوں کو لے کر پارلیمنٹ پہنچ جائے گی اور تحریک عدم اعتماد پھر ہو جائے گی، یا پھر ایک دن پہلے، 2 دن پہلے، آج کل پرسوں اعلان ہو جائے گا اتحادیوں کا حکومت کے خلاف، تو پھر تحریک عدم اعتماد کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔